بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، کرسچن اسکول میں آپ کی اسلامیت کی معلمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جس سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ مقاصد سبق کے اختتام پر طلباء و طالبات جاننے کے قابل ہوں گے۔ اطاعت کا معنی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، دنیا اور آخرت میں کامیابی، اللہ کی محبت کا حصول۔ سبق کے آغاز میں جو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت سے مراد اتباع اور فرما برداری کے ہیں کہ کسی کا کہنا ماننا، کسی کا حکم ماننا۔ اطاعت کس زبان کا لفظ ہے؟ تو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی، اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہے؟ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ اس نقطے کو میں اس طرح بیان کروں گی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر آسمانی کتابیں، صحیفے نازل کیے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے احکامات نازل کیے جو ہم پر فرض کیے، لیکن قرآن مجید میں ان احکامات پر عمل کرنے کا طریقہ واضح نہیں ہے۔ ان عبادات کو واضح کرنے کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ نماز کیسے ادا کی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، حج کیسے ادا کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام سمجھے جا سکتے ہیں، نہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر کسی کو میرے سے محبت ہے اور کسی کو میری محبت چاہیے تو وہ میرے نبی سے محبت کرے، وہ میرے نبی کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی کہ میرا حکم مانو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارے لیے اطاعت رسول بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ اللہ کی مرضی سے بتایا۔ میرے عزیز طلباء، ہم اب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح راستہ بتا دیا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس کے لیے جنت ہے، جو ایک باغ ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں، سوچ سے کوسوں دور۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے نبی کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے ایک ٹھکانہ میں نے بنا رکھا ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے وہ جہنم کا ایندھن ہے، یعنی کہ وہ چیز جو آگ کو جلنے میں مدد کرے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اب ذرا اطاعت رسول صحابہ کرام کا بھی
عملی نمونہ بیان کرتی ہوں میں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی خوش بختی سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو خوش قسمتی سمجھتے تھے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات زندگی میں جیسے کہ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے. یہی کامل ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہاں پہ میں ایک ایمان افروز واقعہ شامل کرنا چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس وقت مسجد کے دروازے پر موجود تھے، آپ وہیں پر بیٹھ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کے لیے فرمایا تب وہ اٹھ کر آگے آئے. تو صحابہ کرام کی اطاعت کا تو یہ عالم تھا کہ دروازے پہ آواز سنی تو دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اطاعت رسول پر عمل کرنا، کر کے دکھانا کتنا ضروری ہے. یہاں پہ میں آخر میں بتانا چاہوں گی کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اطاعت رسول بہت ضروری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی. اب میں آپ کو گھر کا کام جو ہے وہ بتانا چاہوں گی. مشقی سوالات کا حل ہے الف ب دال، اور معروضی کا حل جو کہ آپ نے اپنی درسی کتاب پر کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کو سمجھا ہوگا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے سبق آموز ہوگا. آج کے ذخیرہ الفاظ: اطاعت یعنی کہ فرما برداری، ایندھن جلنے کی چیز یعنی کہ جو آگ کو بڑھاتی ہے، جہنم دوزخ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ، ممبر وہ جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے یا وہ ان کی جگہ جہاں پر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.